اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ کنواں بالکل خشک ہو گیا تھا۔ جب کنواں خشک ہوا تو کچھ دنوں کے اندر اندر اس قوم کے سب لوگ پیاسے ہی مر گئے۔ درندوں نے ان لوگوں پر حملہ کر کے ان سب لاشوں کو کھا لیا تھا۔ اس طرح اہل رس کا یہ علاقہ سنسان اور ریگستان میں بدل گیا۔ عنقا بہت ہی عجیب و غریب اور دور دراز پرواز کرتا تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسم و جسامت کے اعتبار سے یہ پرندہ بہت ہی بڑا ہوتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کو اس طرح سے اٹھا کر لے جاتا تھا جیسے چیل اپنے شکار کو بڑی بآسانی سے اٹھا لے جاتی ہے۔ عنقا جب آسمان کی طرف پرواز کرتا تھا تو ان کے پروں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بجلی گرج رہی ہو۔ یہ پرندہ کئی 100 سال تک زندہ رہتا تھا۔ یہ سب پرندوں سے خوبصورت پرندہ تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ عنقا صرف ایک افسانوی پرندے کا نام ہے، لیکن بہت ہی قدیم کتابوں میں کہانیوں میں عنقا کا ذکر مختلف ناموں سے ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا تھا، جن کی مثال مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا کا ایک مندر بھی موجود تھا، جس مندر میں عنقا سال کے بعد چکر لگاتا تھا۔ ہندو مذہب میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کے نام سے مشہور ہوا ہے، جسے دیوتاؤں کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہندو مائتھولوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا مانا جاتا تھا۔ جن پرندوں کا جسم انسان کی طرح ہوتا تھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک بڑے باز کی طرح نظر آتے تھے۔ اگر ہم چینی لوگوں کی کہانیوں کی بات کریں تو اس میں فینگون نامی ایک پرندہ بہت ہی اچھی آواز کا مالک تھا۔ چین کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پرندہ جس جگہ سے گزرتا تھا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اسی طرح یہودیوں کی کتابوں میں ایک زیز نامی پرندے کا نام ملتا ہے۔ یہ پرندہ جنت کے باغوں کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ جبکہ گریک پرندے کا ذکر ملتا ہے، جس کا چہرہ شیر اور جسم گریفن اور رومن میتھولوجی میں پرندوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس کو کنگ آف دا بیسٹ کا کہا گیا ہے۔ قدیم رومانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے تھے۔ گریفن شمال کی پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں سے بس ایک بار ہی ظاہر ہوا کرتا تھا اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مفسرین کے مطابق جب اسکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس پرندے پر سوار ہو کر 7 دن کے سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنے زیادہ تہذیبوں کے مطابق عنقا کی تصویریں، پینٹنگ اور مورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح سے پرندے اور جانوروں پر پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین نہیں کرتا جب تک اس بات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس طرح ڈائناسور کو بھی ہم نے اس وقت تک نہیں مانا تھا جب ہم اس کی باقیات حاصل ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے ہم کو عنقا کے بارے میں بھی جانکاریاں مل جائیں، جس سے ہم کو پتہ چل جائے کہ عنقا جیسا پرندہ بھی قدیم زمانے میں پایا جاتا ہے۔